معذور شرعی کے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے تھے کہ جو آدمی عذر شرعی کی بنا پر معذور ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے کچھ خصوصی رخصت اور چھوٹ دی گئی تھی کہ جو آدمی معذور ہو جائے تو اس کے لیے بتایا گیا تھا کہ وہ ہر نماز کا وقت آنے پر تازہ وضو کرے گا، اور جو ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ پھر نئی نماز کا وقت جب آئے گا تو پھر اس کے لیے نیا و تازہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ وہ ایک وضو جب وہ کرتا ہے نماز کا وقت آنے پر تو پھر نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کا جو وضو ہے اس وضو سے جتنے چاہے فرض نمازوں کو وہ ادا بھی کر سکتا ہے، ان ٹائم وقت پر پڑھی جانے والی جو فرض نماز ہے، اور سابق میں کچھ فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں تو ان نمازوں کی قضا بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح وقت کے اندر جتنی چاہے نفل نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، سنت بھی پڑھ سکتا ہے، ادا بھی کر سکتا ہے، قضا بھی کر سکتا ہے۔ اب ایک آدمی کو شریعت کی نگاہ میں معذور سمجھے جانے کے لیے جو معیار بتایا گیا تھا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی آدمی جب اس کو کوئی عذر شرعی کسی نماز کے وقت میں پیش آیا، مثلا یہ کہ کسی کو، اب معذور کون کون لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ جس آدمی کو مسلسل ناک سے خون بہتا ہے، نکسیر کی بیماری جس کو ہوتی ہے، ناک چھوٹتی ہے جس کو، یہ کہ مسلسل پیشاب کے خطرات نکلتے رہتے ہیں، یعنی پیشاب ایک مرتبہ کرنے کے بعد رکتا نہیں ہے اس آدمی کو، ہر چند منٹوں کے بعد اس کو ایک ایک قطرہ پیشاب نکل آتا۔ اسی طرح کسی کو پیچش کی بیماری ہوتی ہے، یا کہ کسی کو ہوا کے خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، یا خواتین کو جو مہینے میں ماہواری آتی ہے، جو ناپاکی کے دن آتے ہیں، وہ ناپاکی کے دن شریعت نے جیسے کہ بتایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوں گے، لیکن بعض خواتین کو بیماری کی وجہ سے 10 کے بجائے 12، 15، 20 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جس خاتون کے لیے اس طرح کا معاملہ ہو کہ 10 دن پر خون نہیں رکتا، 10 دن سے آگے بڑھ جاتا ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور ایسی عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں، تو یہ مستحاضہ عورت کے لیے جو 10 دن سے آگے کے دن ہوں گے وہ اس کے عذر شرعی والے ہوں گے۔ تو یہ عذر شرعی جب کسی آدمی کو پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ نماز کا پورا وقت چلے تک وہ عذر برابر اس میں پیش آتا رہا، جیسے کہ ناک سے خون چھوٹنے کا مسئلہ مسلسل آ رہا ہے، ہر 2، 4، 5 منٹ میں کچھ نہ کچھ خون نکل جا رہا، ہر 5، 7 منٹ میں پیشاب کا خطرہ نکل رہا۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے آتا رہا پھر رک گیا، نماز کے اخیر وقت میں 1 آدھے گھنٹے کے لیے رکا رہا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس آدمی کو نماز پڑھے اتنے دیر تک بھی، یعنی وضو کر کے نماز پڑھے اتنے دیر میں پھر آ جاتا ہے، ہر 5-7 منٹ کے بعد پھر آتا ہے، اتنی دیر بھی اس کو فری ٹائم نہیں ملتا ہے کہ جس میں انہیں پیشاب کا خطرہ نہ نکلے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، اتنی دیر بھی اس کو فری ٹائم نہیں ملتا ہے۔ وہ اتنا وقت پا کر غنیمت سمجھ کر جیسے ہی وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے یا 1-2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ نہیں کہ 20 نماز میں 1 آدھ خطرہ نکل جاتا ہے، خون کا یا پیشاب کا۔ پھر اسی طرح پھر کچھ دیر کے بعد انتظار کرتا ہے، پھر تازہ وضو کر کے پھر نماز کے لیے اٹھے تک پھر 1 آدھ خطرہ آ ہی جاتا ہے۔ تو یہ کنٹینیوسلی اس کو نماز کے پورے وقت میں یہی انداز سے خون یا پیشاب نکلتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں معذور، اگر یہ سلسلہ اس کا ہر نماز کے ٹائم میں کچھ دیر کے لیے آتا رہتا ہے تو یہ آدمی معذور ہو جاتا کہ ایک نماز کے ٹائم میں مسلسل آتا رہا، پھر اس کے بعد اب زندگی کے آگے کے ایام میں ہر نماز کے وقت میں کچھ نہ کچھ دیر آتا ہے برابر، کوئی نماز کا ٹائم بالکل فری نہیں جاتا ہے، تو یہ آدمی معذور ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی معذور قرار پا گیا، ایک آدمی معذور تو شمار ہو گیا، کیسے شمار ہو گیا کہ ایک مرتبہ اس کو یہ عذر، یہ پرابلم اس کو
نماز کے پورے وقت میں کنٹینیوسلی جاری رہا، پھر اس کے بعد آگے کی زندگی میں ہر نماز کے وقت میں کچھ نہ کچھ آتا رہا، تو جب تک یہ ہر نماز کے وقت میں آتا رہے گا وہ معذور رہے گا۔ لیکن پھر ایک دن ایسے ہوا کہ ایک نماز کا وقت شروع ہوا، مغرب کی نماز مثلا یہ کہ اب عصر کی نماز تک بھی ایک آدمی کو یہ پرابلم تھا، لیکن عصر کی نماز کے اخیر وقت میں اس کا یہ پرابلم رک گیا۔ عصر کی نماز کے وقت میں بھی ہوا یہ، لیکن عصر کی نماز کے اخیر وقت میں یہ سلسلہ موقوف ہو گیا، رک گیا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا، لیکن وہ جو عصر کے وقت میں جو رکا تو ابھی مغرب کے وقت میں بالکل رکا ہوا ہی ہے، بالکل خون اس کو نہیں آ رہا۔ مغرب کی نماز کا وقت آدھا ہو گیا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا پورا وقت ختم بھی ہو گیا، جبکہ اس کو روزانہ یہ ہوتا تھا کہ ہر نماز کے وقت میں کچھ نہ کچھ خطرے آتے تھے برابر۔ لیکن اب آج غیر معمولی طور پر ان ایکسپیکٹڈلی اس کے لیے ایک نئی بات ہو گئی کہ نماز کا پورا وقت بالکل صحیح سالم گزر گئے، تو اب یہاں سے پھر وہ نارمل لوگوں میں آ جائے گا، نارمل لوگوں کے حساب میں شمار ہو جائے گا۔ یہاں سے پھر عام آدمی کے مطابق اس کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اب یعنی یہاں سے وہ ہر نماز کے وقت اس کے لیے جو حکم دیا گیا تھا کہ نماز کا وقت شروع ہو تو وضو کرنا اور پھر ختم ہونے پر خود بخود وضو ٹوٹ جاتا، اب ایسا نہیں رہے گا۔ جب اس کو کوئی پرابلم یعنی وضو توڑنے والی بات جب پیش آئے گی تبھی اس کا وضو ٹوٹے گا، یعنی عام آدمیوں کے حکم میں وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں، وَشَرْطُ دَوَامِهِ وُجُودُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً۔ اور یہ جو عذر اس کو ایک مرتبہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے شریعت میں چھوٹ دی گئی تھی، یہ چھوٹ اس کو ملتی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ اس کو یہ عذر اس ایک مرتبہ کے واقعے کے بعد سے ہر نماز کے وقت میں ایک مرتبہ تو بھی یہ پرابلم پیش آیا کرتا ہو۔ لیکن اگر یہ پرابلم اگر اس کا رک جاتا ہے، اگر یہ مسئلہ اس کے لیے نماز کا ایک پورا وقت، پوری نماز کا مکمل وقت اس پرابلم کے بغیر اگر گزر جائے تو پھر ایسا آدمی اپنے اس عذر سے نکل جائے گا۔ وَشَرْطُ انْقِطَاعِهِ وَخُرُوجُ صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْذُورًا خُلُوُّ وَقْتٍ كَامِلٍ عَنْهَا، کہ اس پرابلم سے آدمی نکل جانے اور اس کا یہ پرابلم، اس کا یہ عذر ختم ہو جانے کی شرط یہ ہے کہ کسی آدمی کے لیے نماز کا کامل وقت اس عذر کے بغیر گزر جائے، اس عذر سے بالکل خالی رہا نماز کا پورا وقت، تو پھر وہ آدمی صحیح سالم سمجھا جائے گا۔ تو یہاں پر الحمدللہ یہ بیان بالکل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اہم ترین بیان طہارت سے متعلق ہے کہ نجاستیں کتنی قسم کی ہیں، ناپاکی، گندگی کے نجاست حقیقی، نجاست حکمی، پھر حدث اصغر، حدث اکبر جس کو کہتے ہیں، پھر کون سی نجاست، کس قسم کی گندگی کو کس طرح سے پاک کیا جائے گا، کون سی گندگی کو پاک کرنے کا طریقہ کتنا ہے، اور پھر کتنی گندگی کو شریعت معافی دی ہے، یعنی کتنی نجاست کے ساتھ بوقت مجبوری آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ درہم ہتھیلی کے گڑے کے برابر اگر نجاست نہیں ہوئی ہے، اس سے کچھ کم ہے، تو بعض صورتوں میں اس کی معافی دی گئی ہے۔ ہتھیلی کے برابر، ہتھیلی کا جو گڑا ہے گول، درہم جس کو کہتے تھے قدیم زمانے میں، ہتھیلی کے اندر جو گول حصہ ہوتا ہے درمیان میں، اس گول حصے کے بقدر نجاست اگر ہو جاتی ہے تو اس نجاست کو جسم پر سے صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے کم ہے کچھ، تو پھر اس کے لیے شریعت میں کچھ نرمی کا موقف بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل آئندہ بیان ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟
کیا نبیذ بنانا اور استعمال کرنا جائز ہے؟ پڑوسی کے گھر کے کتنے فاصلے تک شمار کیا جائے گا؟ پڑوسی کا گھر یعنی پڑوسی کتنے فاصلے تک کے لوگوں کو پڑوسی کہیں گے؟ جی تو دیکھیے نبیذ، پہلا جو سوال ہے نبیذ کے معنی ہے کسی چیز کو ڈالنے یا پھینکنے کے۔ نبذ ینبذ کے معنی ہے، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، فنبذوہ وراء ظہورہم۔ تو نبذ ینبذ کے معنی ہے کسی چیز کو ڈال دینے یا پھینک دینے کے، تو نبذ ینبذ سے نبیذ ہے یہ۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا پانی جس میں کھجور یا کشمش یا شہد یا جو وغیرہ ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہو رات بھر کے لیے، یا یعنی مغرب میں ڈالا گیا ہو اور صبح سویرے تک چھوڑ دیا گیا ہو اور صبح میں پی لیا جائے، یہ کہ صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت پر یا فجر کی نماز کے ساتھ علی الصباح ڈال دیا جائے اور پھر شام ہونے تک اس کو پی لیا جائے، سر شام سورج غروب ہونے تک اس کو پی لیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں نبیذ۔ تو نبیذ ایک طرح کا مشروب اور شربت ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم گویا کہ جیسے کہ آپ شہد کا پانی بولیے، یا کہ کھجور کا پانی بولیے، یا کہ کشمش کا پانی بولیے، انجیر کا پانی بولیے، تو چنانچہ حکیم حضرات بھی بعض علاجوں میں اس طرح بعض اشیاء کو استعمال کرنے کی وہ تلقین کرتے ہیں، تو اب اردو میں اس کو ہم جو بھی چیز ڈالتے ہیں اس کا پانی کہہ دیتے ہیں۔ کھجور ڈالتے ہیں تو کھجور کا پانی کہہ دیتے ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ کھجور ڈال کر جب پی لیا نہیں جاتا ہے، اس کو کھجور ڈال کر اس کو بھگنے کے لیے، اس کا اثر اس میں اچھی طرح سے چھوٹ جانے کے لیے 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو کچھ کم زیادہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے رات میں ڈالتے ہیں صبح میں پی لیتے ہیں، یا صبح میں ڈالتے ہیں شام میں پی لیتے ہیں۔ تو اب ہمارے عرف میں اس کو نبیذ، ہمارے اردو عرف میں رواج میں کھجور کا پانی، شہد کا پانی، کشمش کا پانی ایسے کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اب اگر وہ کھجور کی ہے تو کھجور کی نبیذ کہتے ہیں، اور اگر انجیر کی ہے تو انجیر کی نبیذ، شہد کی ہے تو شہد کی نبیذ، نبیذ العسل، نبیذ التمر، اس طرح عربی میں کہتے ہیں۔ تو کیا نبیذ بنانا اور استعمال کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بشرطے کہ اس بات کا خیال رہے کہ اس کے اندر اگر اس کو آپ جب زیادہ دیر تک چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم اگر اس کا زیادہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، بھول گیا، ویسے ہی پڑا رہا، 24 گھنٹے نکل گئے اس میں، خاص طور پہ گرما کا زمانہ جب رہتا ہے تو اس میں پھر نشہ بھی آ جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کا پینا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے بس۔ تو اب اس میں مختلف علاقوں کے موسموں کا بھی حساب ہوتا ہے، الگ الگ علاقے، گرم ٹھنڈے علاقے، اور پھر آپ جس برتن میں اس کو بنائے ہیں اس برتن کی وجہ سے بھی اس کے اندر کھٹا پن یا اس کے اندر کف یا نشہ وغیرہ آنے کا وقت کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ 12 گھنٹے میں تو نہیں آتا ہے۔ اب عرب کے علاقوں میں بہت زیادہ گرم ہوتے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی، اور پھر اس میں برتن بھی اگر ایسے ہوں کہ جس کے اندر ہوا کا گزر نہ ہو، جیسے کہ پلاسٹک کے، آج کل کے جو پلاسٹک کے برتن ہیں یا اسٹیل کے برتن ہیں، اس کے اندر ہوا کا گزر نہیں ہوتا، تو اس کے اندر تیزی کے ساتھ نشہ آتا ہے بنسبت مٹی کے برتن کے۔ مٹی کا جو برتن رہتا ہے اس کے اندر باریک سوراخوں کی وجہ سے ہوا کا گزر ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر نشہ جلدی نہیں آتا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک تو برتن کا استعمال اور موسم اور علاقے کے اعتبار سے یہ نشے کے پیدا ہونے کا امکان آگے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر چیز کی اپنی خاصیت بھی ہوتی ہے کہ جتنے وقت میں کھجور کے پانی میں نشہ ممکن ہے دیر سے آتا ہے، تو انگور کے پانی میں نشہ جلدی آ جاتا ہے، یا گنے کے رس میں نشہ جلدی آ جاتا ہے۔ یعنی گنے کا رس اگر آپ 12-15 گھنٹے چھوڑ دیں ایسے ہی، تو اس میں اگر نشہ جلدی آتا ہے تو کھجور میں تھوڑا اور دیر سے آتا ہے۔ تو ہر پھل کی الگ تاثیر ہے، پھر موسموں کا اس میں عمل دخل ہے، پھر برتنوں کا اعتبار الگ ہے۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے
کہ اس میں نشہ نہ آیا ہو، اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ نبیذ میں نشہ پیدا نہ ہوا ہو، کھٹاس نہ آئی ہو، وہ جھاگ نہ پھینک رہا ہو، کف اس کے اندر کف نہ آیا ہو، تو بالکل آپ کے لیے حلال مشروب ہے، ایک حلال شربت ہے وہ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے نبیذ کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں تو حضور ارشاد فرمائے، ایک صحابی کے ساتھ کچھ نبیذ سفر میں، تو ان کے اپنے باٹل یا چھاگل میں جو مشکیزہ ان کے ساتھ تھا، اس میں وہ کھجور اور پانی ڈال لیے ہوئے تھے۔ حضور کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضور فرمائے کہ تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہارے پاس تمہارے چھاگل میں، تمہارے مشکیزے میں کیا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ حضور اس کے اندر نبیذ ہے۔ تو وہ کہے کہ عرض کیے کہ حضور اس میں نبیذ ہے، تو حضور فرمائے کہ تمرتن حلوتن ماء طیب، تمرتن حلوتن وماء طیب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ماشاء اللہ اس کے اندر تو نبیذ ہے۔ نبیذ ہے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تو پاکیزہ پانی بھی ہے اور میٹھے میٹھے کھجور بھی ہیں اس میں، کہ پاکیزہ پانی اور میٹھے کھجور اس میں ملائے گئے ہیں، تو لہذا بہت اچھی چیز ہے۔ جی، اب دوسرا سوال ہے پڑوس پن کا اعتبار۔ پڑوس پن کا اعتبار کہاں تک ہوتا ہے؟ تو آپ کے دائیں طرف جو بھی لوگ ہیں محلے میں، بائیں طرف، اسی طرح سامنے اور پیچھے، اگرچہ کہ پیچھے کا جو دیوار کے پیچھے جو آپ کے گھر کی دیوار کے عقبی حصے میں جو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر اب اس جانب آپ کے دروازہ نہیں ہے تو آپ کا اس کے ساتھ آمنا سامنا تو نہیں ہوتا، لیکن مگر وہ بھی آپ کے پڑوسی میں آتا ہے۔ اب اس میں جس پڑوسی کے ساتھ آپ کا جس قدر زیادہ رابطہ ہوتا ہے، جیسے کہ بالکل قریب کے جو آزو بازو اور سامنے کا جو پڑوسی ہے، اور اگر پیچھے کی جانب کا بھی آپ کو دروازہ اگر ہے تو پھر وہ پڑوسی بھی آپ کے رابطے میں زیادہ آئے گا، ورنہ پیچھے والا بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ عام طور پر پیچھے والے کو پڑوسی نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ گھر کے پیچھے ہے، لیکن مگر آپ کے گھر سے متصل اس کی دیوار ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، یعنی اس کے لیے بھی پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا، جیسے پڑوسی کا خیال رکھنا، یعنی پڑوسی کے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ڈالنا چاہیے، اور اب آپ کے پاس کوئی تقریب ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کوئی دعوت کا اہتمام کیے ہیں تو گنجائش ہو تو اس کو بھی دعوت دینا چاہیے، یا اگر آپ دعوت نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ کھانا پکا ہے، اس کی بو اس کے گھر تک جاتی ہے تو اس کے پاس بھی کچھ بھیجنا چاہیے، تو اسی طرح پیچھے والے کو بھی ان سب چیزوں میں شریک رکھنا ہوگا۔ اگر اب پیچھے دروازہ ہو تو پھر یہ آزو بازو کے پڑوسیوں کے برابر اس کا بھی خیال رہے گا، ورنہ پھر پڑوس، اب اس کے اندر جو گھر جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ حقدار ہوگا، جو گھر جس قدر قریب ہوگا آپ سے وہ آپ کا اس قدر زیادہ حقدار پڑوسی ہوگا۔ مثلا یہ کہ ایک گھر بالکل آپ سے متصل اور ایک گھر اس کے بعد، تو وہ بھی پڑوسی تو ہے آپ کا، لیکن اس پڑوسی کے مقابل میں آپ کے حسن سلوک کا زیادہ حقدار یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کا بھی پڑوسی ہے، وہ بھی آپ کا پڑوس میں ہے، لیکن جو جس قدر قریب ہوگا وہ اسی قدر آپ کے حسن سلوک کا زیادہ حقدار رہے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔